اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی وابن امہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص، سورہ توحید پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ایسا سورہ ہے جسے 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب، ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جس میں توحید کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ مشرکین کے بتوں کے نام تھے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ جسے خدا مانتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے، نام کیا ہے؟ فوراً وحی کی ڈوری ہلی، اے میرا حبیب کہہ دو قل ہو اللہ احد، اللہ احد ذات ہے، احد ذات ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مثال نہیں، اس کی شبیہ نہیں، اس کی نظیر نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، وہ احد ذات ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے میرے محترم سامعین، کیسی ذات؟ احد ذات۔ اس سورہ میں لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، قل ہو اللہ، اے میرا حبیب کہہ دے اللہ احد ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مستجمع الجمیع صفات ہی و کمال، اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ یحیی بھی ہے، اللہ ویمیت بھی ہے، اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے، اللہ حیات بھی دیتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، انگوریاں اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، شکم مادر میں تصویریں بناتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتوں کا وہ خالق ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ کے اسماء بھی ایسے ہیں، نام بھی اتنے ہیں، کوئی محدود نہیں ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کوئی محدود نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں یہی ہے، اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، اگر یہ اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہو، شمار کرنا چاہو، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔
تو اب یہ ہے کہ ساری صفتوں کا جامع کیا ہے؟ اللہ. ساری صفتوں کا جامع لفظ اللہ ہے. ساری صفتیں لفظ اللہ میں موجود ہیں. میرے محترم بہت سی چیزیں بیان کرنے والی تھی تو میں اللہ، لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اہم سا سوال ہے. ہم بڑی بڑی تقریریں مختلف ولایت پہ کرتے ہیں، قیامت پہ کرتے ہیں، مختلف چیزوں پہ ہم تقاریریں کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ لفظ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے، بہت بڑا اہم سوال ہے. کیونکہ مولا کائنات کا فرمان بھی ہے دین کی ابتدا کیا ہے؟ اول الدین، دین کی ابتدا کیا ہے؟ معرفت خدا. معرفت خدا سب سے پہلے آپ کیا ہے؟ دین کی معرفت میں سے خدا کی معرفت ہے. اگر ہمیں اللہ کی معرفت نہ ہو تو پھر ہمیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. یہ اہم سوال ہے. ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، ہمارے بزرگوں کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اس کا جواب دینے کے لیے اس لیے سوال دہرا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے لفظ اللہ کی ساری صفتیں لفظ اللہ میں موجود ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں، اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرنا چاہتا خدا کی صفتیں کیسی ہیں. خدا کی ذات قادر بھی ہے، قدرت اپنی ہے. توجہ ہے، قدرت اپنی ہے. میں اس کا ترجمہ تھوڑا سا ایک جملے ابتدائی سمجھا لوں گا تو وہ میں اس کی وضاحت کروں گا. قدرت اللہ کی قادر ہے، قدرت اپنی ہے. کسی نے اللہ کو طاقت عطا نہیں کی. ہمیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ ہماری جو طاقت ہے ہمیں اللہ نے عطا کی ہے. اللہ کو کس نے عطا کی؟ اللہ کو کسی نے نہیں عطا کی، اس کی اپنی طاقت ہے. بہت سے اہم سوالات اور آپ کے ذہن میں کوشش کروں گا. اللہ عالم ہے، علم رکھنے والی ذات ہے. انبیاء کو اللہ نے جتنا چاہا علم دیا، معصومین کو جتنا ضرورت تھی جتنا چاہا علم دیا. لیکن اللہ کا جو علم ہے اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ کا اپنا ہے. جب سے ذات ہے اس وقت سے وہ عالم ہے. جی، یا اول الاولین، جس کی نہ ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے. اللہ کا علم ذاتی، محمد وآل محمد کا علم عطائی. ہمارا علم نظری، کسبی، فکری، تحصیلی ہے. ہم پڑھتے ہیں تو علم ہمیں ملتا ہے، آ جاتا ہے. ورنہ ہمارا علم اگر ہم کسب نہ کریں، حاصل نہ کریں تو ہمیں علم ہمارے پاس نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم بالکل کچھ نہیں جانتے تھے. اس لیے اللہ عالم الغیب بھی ہے. تو فرمایا خدا کی ذات حی ہے، خدا زندہ ہے. ہم بھی زندہ، اللہ بھی زندہ. ہمیں زندگی اللہ نے عطا کی ہے، لیکن اللہ کیسا زندہ؟ حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی. توجہ ہے. خدا کی ذات مرید ہے، ارادہ کرنے والی ذات ہے. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب خدا کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے، کہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. خدا کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. توجہ ہے. خدا کی ذات مدرک ہے، بغیر کانوں کے سنتی ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے، بغیر زبان کے بولتی ہے. وہ ایسی ذات ہے، وہ زبان آنکھ اعضاء و جوارح کی قبلہ محتاج نہیں ہے. تو خدا متکلم ہے، بغیر زبان کے بولنے والی وہ ذات ہے. خدا سمیع ہے، بغیر کانوں کے سننے والی ذات ہے. خدا بصیر ہے، خود بغیر آنکھوں کے دیکھنے والی ذات ہے. خدا سمیع ہے، بغیر کانوں کے سننے والی ذات ہے. خدا حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے. خدا عادل ہے. توجہ ہے. خدا میں شرکت نہیں ہے. چند یہ ہے کہ کوئی شریک ہو، ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں، افعال میں کوئی شریک نہیں. لیس کمثلہ ذات، وہ اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو میں اللہ معاف نہیں کروں گا. پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. پھر یہی ارشاد فرمایا کیا؟ شرک
شرک انما المشرکون نجس، فرمایا سوائے اس کے شرک کرنے والے لوگ نجس ہیں جو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ توجہ ہے، شرکت نہیں ہے، چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا، ہم جس طرح چند چیزوں سے مل کر بنے ہیں، اللہ ایسا نہیں بنا، خدا کسی مکان میں محدود نہیں ہے، ہر جگہ موجود ذات ہے، کائنات کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، ایسا کونا نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا نہ ہو، ہر جگہ وہ ذات موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ذات وہ اللہ ہے جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ توجہ ہے، تو فرمایا حلول نہیں ہے، جس طرح ہمارے اندر روح داخل ہوتی ہے، خدا ایسا نہیں ہے، خدا محل حوادث نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے بوڑھا ہو جائے، ایسا خدا نہیں ہے، مرئی نہیں ہے، خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ توجہ ہے، تو فرمایا خدا محتاج نہیں، انبیاء خدا کے محتاج، اوصیاء خدا کے محتاج، انبیاء خدا کے محتاج، ائمہ خدا کے محتاج، بلکہ مولا کائنات 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے اللہ کے دربار میں ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا الہی ما عبدتک حق عبادتک، اے اللہ مجھ علی سے اب تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو میرے محترم آؤ، میں عرض کر رہا ہوں، کیا اللہ محتاج نہیں ہے؟ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہے، خدا مرکب نہیں ہے چند چیزوں سے۔ میں نے عرض کیا اللہ قل ہو اللہ، اللہ کیا ہے؟ اور پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کیسا الہ ہے، وہ کیسا معبود ہے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، پارہ نمبر 22 کے پہلے صفحے پہ دیکھ لینا، سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے معنی کیا ہیں، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة فانبتنا به ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ وہی اللہ بھلا کون ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بھی خلق کیا، زمینوں کو بھی خلق کیا، بھلا کون ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی، فَأَنبَتْنَ بِحَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس سے گھنے گھنے باغات اگائے، سبزہ اگایا، باغات اگائے، مَا كَانَ لَكُمْ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے ایک درخت اگا کر دکھاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ یہ سر پھری قوم ہے، یہ منحرف قوم ہے جو اللہ کو ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں الہ کے معنی کیا ہیں، اللہ کے معنی کیا ہیں۔ اللہ کا معنی یہ ہے جس نے آسمانوں کو خلق کیا وہی اللہ، وہ کیسا؟ جس نے زمین کو خلق کیا وہی اللہ۔ تو فرمایا جو بارش جس نے برسائی وہی کون ہے؟ اللہ۔ جس نے گھنے گھنے باغات اگائے وہ کون ہے؟ توجہ سے سننا، وہ اللہ۔ تمہارے اندر تو ایک درخت اگانے کی طاقت بھی نہیں ہے، کیا ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے؟ اللہ کے معنی عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ قرار دی؟ تمہارے لیے زمین ہے، پانی لگاتے ہو، ہل چلاتے ہو، اور یہ نرم ہوتی ہے، زیادہ نرم ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی صحیح ہو جاتی ہے، ٹریکٹر چلاتے ہو، ہل چلاتے ہو، پھر یہ انگوریاں اگاتی ہے، ایک دانہ اس کے اندر آپ چھوڑ کر آتے ہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں ایک 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے 700 دانے یہ زمین واپس پلٹاتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے میں چاہوں اسے دگنا کر دوں، 1400 دانے یہ زمین کھیتی واپس کرتی ہے، 1400 دانے ایک دانے سے۔ توجہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ قرار دی، آپ نے چلنا بھی اسی پہ ہے، سفر بھی اسی پہ کرنا ہے، اسی سے پیدا کیے گئے ہو، اسی کے اندر جانا ہے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی قبلہ جگہ قرار دی، وجعل خلالها انہارا، جس کے بیچ میں نہریں سمندر جاری کر دیے، وجعل لها رواسیا، جس میں پہاڑوں کو بطور میخ کے طور پر گاڑ دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، 2 سمندر
سمندر جاری کر دیے، ایک کھارا پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے، درمیان میں دیوار بھی نہیں ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، کھارا پانی اپنی طرف جا رہا ہے، میٹھا پانی اپنی سمت میں پانی جا رہا ہے، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھارے میں نہیں ملتا، بھلا کون ہے بغیر دیوار کے جو ان پانی کو نہیں ملنے دیتا؟ توجہ ہے، توجہ سے سننا، بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت تو جانتی نہیں ہے، اکثریت کو علم نہیں ہے۔ سنو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تو فرمایا بھلا کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور پریشان ہوتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، بھلا کون ہے جو اس مضطر کی فریاد کو سنتا ہے؟ بھلا کون ہے جو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ وہی اللہ ہے۔ توجہ سے سننا، چہرہ میری طرف رہے۔ الہم اللہ، کیا ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے؟ اللہ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت قبول نہیں کرتے، وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ فرمایا بھلا کون ہے جو خشکی تری میں تمہیں ہدایت کرتا ہے؟ خشکی میں سفر کرتے ہو تو اللہ تمہاری ہدایت کرتا ہے، اور تری میں سمندر کے درمیان سفر کرتے ہو، بحری جہاز میں کئی 100 کلومیٹر آگے چلے جاتے ہو، کوئی مددگار نہیں ہوتا، کون ہے جو تمہیں واپس پلٹاتا ہے؟ خشکی تری میں، اندھیرے رات میں جنگل میں چلے گئے ہو، پھر واپس پلٹ کر آ جاتے ہو، سمندروں کا سفر کرتے ہو، پھر واپس چل کر آ جاتے ہو، بھلا کون ہو؟ وہی خدا ہے۔ سنو، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بھلا کون ہے جو بارش برسانے سے پہلے گرج چمک یہ پیدا کر دیتا ہے، تمہیں اطلاع دیتا ہے، اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اٹھا لے، بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے بارش آ رہی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، متن ہے قرآن آپ کے۔ کیا ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے؟ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ توجہ سے سننا، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ فرمایا وہ کون ہے جس نے تمہیں خلق کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، عدم سے وجود بخشا؟ وہ کون ہے جس نے تجھے زندگی عطا کی، پیدا کیا، لوتھڑا بنایا، ہڈیاں بنائی، گوشت چڑھا دیا، یہ سارا کچھ بنا دیا؟ تو فرمایا وہی خدا ہے جس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، پھر وہی واپس بلائے گا، لوٹائے گا۔ امن یرزقکم من السماء، فرمایا بھلا کون ہے جو آسمان سے اور زمین کے درمیان تمہیں رزق دیتا ہے؟ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ توجہ سے سننا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا اے میرے حبیب کہہ دو وہ جانتا ہے، کون ہے جو جانتا ہے زمین آسمان میں علم غیب؟ کون جانتا ہے؟ تو فرمایا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اور فرمایا تمہیں تو اتنا شعور بھی نہیں ہے، تم کب اٹھائے جاؤ گے؟ انبیاء کو اللہ علم دیتا ہے، ذاتی نہیں ہے۔ امام کو اللہ علم دیتا ہے جتنا چاہتا ہے، ان کا ذاتی نہیں ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ توجہ سے سننا، اور پارہ نمبر 30 کے پہلے صفحے پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، چند آیات کا ترجمہ بس آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ توجہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ فرمایا والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، کیا ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون دے قرار نہیں دیا؟
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کیا ہم نے تمہارے لیے دن کو معاش روزی کمانے کا وقت قرار نہیں دیا؟ توجہ ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان نہیں بنا دیے؟ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں سے تمہارے لیے موسرا دھار بارش برسا دی۔ تو فرمایا لِنُخْرِجَ بِحَبٍّ وَنَبَاتًا، اس سے ہم نے خارج کیے دانے، اناج، سبزیاں تمہارے لیے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، گھنے گھنے باغات اگا دیے۔ یہ اللہ کی نشانیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ کیسی ذات پاک ہے۔ فرمایا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ فرمایا بے شک زمین آسمان کی خلقت، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اور دن اور رات کا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا تبدیل ہونا، والفلک التی تجری فی البحر، فرمایا سمندر میں کشتیاں چلانا تاکہ لوگ نفع اٹھائیں۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ سمندر میں کشتیاں چلانا، تو فرمایا وما انزل لکم من السماء من ماء فاحیا به الارض، ہم نے، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زندہ کر دیا جو مر چکی تھی۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا۔ وتصریف الرياح، ہوائیں کو چلانے میں، فرمایا بادل کو مسخر کرنے میں، فرمایا یہ ساری نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، یہ ساری نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ وہ کیسا خدا؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، فرمایا وہ ایسا معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، وہ ذات خدا ہے جو عالم الغیب والشہادہ بھی ہے۔ عالم الغیب وہی ذات، تو فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہ ایسی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الملک، وہ بادشاہ بھی ہے، القدوس، وہ پاک ذات بھی، السلام، وہ سلامتی دینے والا بھی ہے، المؤمن، وہ امان دینے والا بھی ہے، وہی المہیمن، وہی نگہبان بھی ہے، العزیز، وہ فرمایا وہ عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، کبریائی اسی ذات کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے متعلق شرک کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، فرمایا وہ ایسا خالق وہی اللہ ہے، باری اور وہ موجد خلق کرنے والا وہی اللہ ہے، المصور اور تصویریں بنانے والا وہ اللہ ہے۔ جتنا اچھے نام ہیں اللہ کے لیے ہیں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کی تصویر کرنے والی ہے۔ میرے محترم آیات کا مجموعہ میں نے خدمت میں عرض کر دیا، صرف نتیجتاً آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ وہی ذات اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے۔ اللہم مالک الملک، وہی ملک عطا کرنے والی ذات، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے اللہ سلطنت عطا کرے، وہ تو عز من شاء من تشاء، جسے عزت دے جسے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، وہی قدرت رکھنے والی ذات۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، وہی ذات ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے، رات کو دن میں تبدیل کرتی ہے، بے جان سے جاندار کو پیدا کرتی ہے، جاندار سے بے جان کو پیدا کرتی ہے، جسے چاہے بے بہا رزق دیتی ہے۔
رزق تک دینے والی وہی اللہ کی ذات ہے، موت دینے والی وہی اللہ کی ذات ہے، بیٹے دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے، بیٹیاں دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہب لمن یشاء اناث و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ اللہ فرما رہا ہے میں جسے چاہوں سارے بیٹے دے دوں، جسے چاہوں ساریاں بیٹیاں دے دوں، جسے چاہوں بانج بنا دوں، جسے چاہوں جڑوے دے دوں، جسے بانج بنا دوں، جسے ساری بیٹیاں دے دوں، جسے سارے بیٹے دے دوں، جسے بانج بنا دوں، یہ اللہ کی ذات ہے۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ اللہ فرما رہا ہے میں گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہوں اس سے، اور اس سے پودا اگاتا ہوں، دانے کو شگافتہ کر کے پودا اگاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم کی دعا، فائز وائزہ مریض تو فہو یشفین، اے اللہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ زی خلقنی، اور تو نے مجھے خلق کیا، ویہدین تو نے مجھے ہدایت بخشی، والذی ہوا یطعمنی ویسقین تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ توجہ ہے، آخری جملہ یہی ہے، رزق تقسیم اللہ کرتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے۔ توجہ ہے، ہوائیں اللہ چلاتا ہے، انگوریاں اللہ اگاتا ہے، شکم مادر میں تصویریں اللہ بناتا ہے۔ تو سارا سسٹم اسی کی قدرت میں ہے۔ اگر کوئی نبی کام کرتے ہیں وہ بطور معجزہ، لیکن معجزے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ نبی یا امام کی طرف۔ رزق تقسیم بھی اللہ کرتا ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ توحید میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مجھے تو موقع ملتا رہتا ہے کیونکہ معزز مہمان آ چکے ہیں، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ تو یہی نتیجہ عقیدہ توحید کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآنی آیات کا متن پیش کیا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔